الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ اس بک کے لاسٹ سیشن میں آ چکے ہیں، اور بیسکلی یہ بک بہت ہی ہیلپ فل رہی ہم لوگ کو یہ جاننے کو ہم لوگ کو ملا کہ آخر اسلام میں جو ڈفرینٹ سیکٹس جب آئے تو وہ کس طریقے سے تھے اور ان کی کیا کیا پہچان تھی، اور آج بھی جو لوگ ان سیکٹس کو فالو کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ انسان جو ہے غلطی سے کسی ایسی چیز میں نہ پڑ جائے جس سے اس کے ریلیجن میں نقصان ہو۔ تو انشاءاللہ آج یہ بک جب ختم ہوگی تو اس میں لاسٹ میں پھر سے ایک بار ریویژن ہو جائے گا ان گروپس اور سیکٹس کا جن کے بارے میں ڈسکشن ہوا تھا ہمارے پچھلے سیشنز میں۔ تو انشاءاللہ اس سیشن سے جڑے رہیں۔ تو یہاں پر ہم پیج نمبر 186 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے، یہاں پر شیخ یہ بات کر رہے تھے کہ قیامت کے دن ایک ایسا گروپ کے دن تک ایک ایسا گروپ رہے گا جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، اور وہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ یہ تو ہمیشہ ہونے والا، امت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تمام کی تمام امت جو ہے اس میں غفلت کی اس میں چلی جائے، یا تمام کی تمام امت جو ہے گمراہی میں چلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک گروپ ضرور رہے گا جو ہمیشہ حق کے خلاف حق کے لیے کھڑا رہے گا، باطل کے خلاف کھڑا رہے گا، اور بدعت سے لڑے گا، تمام برائیوں سے لڑے گا، دشمنان اسلام سے لڑے گا۔ تو اسی گروپ کو ہمیں جوائن کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو حدیث ہے، the day of judgment will not be established except among the most evil of people، یعنی کہ قیامت تبھی آئے گی جب صرف دنیا میں صرف اور صرف برائی رہ جائے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ this is because the intent of the word here means that the hour is close since that is when the wind will come which will take the hour، یعنی کہ یہ تب ہوگا جب ایک دم قیامت کی گھڑی ایک دم قریب آ جائے گی، جب ایک دم ایسی جو ہوا چلے گی جس سے تمام کے تمام جو بلیور ہیں ان کی جو ہے روح قبض کر لی جائے گی۔ اینڈ this is what is intended by the affair of Allah here، یہ ہے مطلب this is what they said and it is a good assessment and it is a successful reconciliation if Allah wills۔ اب اس کے بعد سے جو نیکسٹ چیپٹر آئے گا اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو کال ہے جو ہم نے پہلے ایکسپلین کیا تھا، سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ سلف الصالحین، جو صحابہ تابعین و تبع تابعین جو تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ان کو سلف کہتے ہیں۔ سلف الصالحین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ سلف اس زمانے میں بھی برے لوگ بھی تھے، یعنی جو سلف یعنی پچھلی جو جنریشن تھی اس میں برے لوگ تھے، لیکن ہم صالحین تب کہتے ہیں یعنی کہ بیسٹ جنریشن۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جیسے صرف ریمائنڈر کے لیے بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے بیسٹ جنریشن میرا جنریشن ہے، یہ فرسٹ ہو گیا، پھر ثم یلونہم یعنی اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، 2 بار ریپیٹ کیا، کسی روایت میں 3 بار ریپیٹ کیا۔ تو یہ جو 3 یا 4 جنریشن یہ بیسٹ جنریشن ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ سب سے بیسٹ ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں شیخ کہ یہ ان کو جو فالوور ان کو فالو کرنے والے کو ہم کہتے ہیں سلف الصالحین کے فالو کرنے والے کو سلفی کہتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو مطلب اس اسٹیٹ میں کیا اس کے افیکٹ ہیں، اور یہ پہلے بتاتے چلیں کہ یہ جو چیپٹر میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے یہ بک 1989 کی لکھی ہوئی ہے، اوکے؟ تو آج سے تقریباً 33 ایئرس کی، تو اس وقت کو آج کے وقت میں کمپیئر نہ کریں۔ آج کے وقت میں انسان دیکھ سکتے ہیں بہت سارے بدلاؤ وہاں پر آ گئے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کے بعد جو وہاں کے جو لوگ ہیں، جو بیسکلی جو لوگ ہیں الحمدللہ دین پہ قائم ہے، جو مسجدیں ہیں وہ قائم ہیں، اور لوگ مطلب جو شرک و بدعات سے اللہ کے فضل سے ابھی تک دور ہیں، لیکن یہ جو چیزیں جو آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں، اور اس سے بھی بہتر سچویشن میں یہ کنٹری جائے، اور بھی باقی ساری کنٹریز چل جائیں انشاءاللہ۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ایک انٹرنل افیکٹ ہوا اس سعودی عرب میں، کیونکہ ہم بتا چلیں کہ جب یہ جو لینڈ تھا نا عرب کا، اس میں جب شیخ محمد ابن عبد الوہاب جب آئے تھے، اس سے پہلے کا جو وقت تھا، اس وقت یہاں پر صرف اور صرف جس طریقے سے آج ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں نا، ہر کونے ہر گلی میں انسان دیکھتا ہے مزار ہے، یہ ہے، لوگ چادر چڑھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہی حال سیم ٹو سیم عرب کی سرزمین پہ بھی تھا۔ یعنی انسان یقین نہیں کرے گا جا کے جب دیکھے گا، لیکن یہ اسی طرح کے حالات وہاں پر تھے، اور لوگ اسی طرح کے پیڑ کی پوجا کرتے تھے، مطلب بہت زیادہ مشرکانہ چیزیں تھیں جو آج ہمارے سرزمین پہ ہے، ایک دم اسی طرح سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ایک بندے کو اٹھا، اور اس کے بعد پوری جیسے ہم نے ڈسکشن اس سے پہلے بھی کیا ہوا اس بک میں کہ کس طریقے سے سب سے پہلے جو ہے شرک و بدعات کو جب دور کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکومت دی، اور پھر اس کی وجہ سے جو دین کی جو شریعت ہے نا وہ جو ہے صحیح میں امپلیمنٹ ہوئی۔ جیسے آج کے زمانے میں انسان سوچتا ہے کہ آج کے سنتا ہے کہ بہت زیادہ کال کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کال بہت ضروری بھی ہے کہ خلافت قائم ہو، یعنی اسلام کا جو رول ہے وہ اسٹیبلش ہو کر پورے ورلڈ میں، بالکل ہی صحیح کال ہے، لیکن اس کا طریقہ ہمیشہ نبیوں کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ طریقہ ایسا ہی ہے کہ پہلے عوام الناس میں سب سے پہلے ان کے عقیدے کو صحیح کیا جائے، یعنی کہ ان سے بدعات، شرک، یہ سب جب تک نہیں دور کیا جائے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ جب ختم ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے
اپنا رول جو ہے پاور دیں گے ان لوگوں کو، جیسے قرآن میں بھی کئی جگہ آیا ہے پاور دیں گے ان لوگوں کو جو اس کی حیثیت رکھتے ہوں، اور پھر وہ اللہ کا جو صحیح دین ہے وہ پورا امپلیمنٹ کریں گے۔ تو بیسکلی جب یہی ہوا کہ اس زمانے میں جب شیخ امام احمد محمد ابن عبد الوہاب نے جب اتنی محنت کی اور جب یہ ساری چیزیں نکلی، تو ہوا کیا کہ صحیح میں اسلامی شریعت قائم ہوئی، یہاں تک کہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا تھا کہ ایک عورت خود آئی، جس طریقے سے صحابہ کے سامنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ مجھے رجم کر دیا جائے، ویسے ہی اس زمانے میں بھی، یعنی ان کے زمانے میں بھی ایک عورت خود آئی اور کہی کہ مجھے جو ہے پتھر سے مجھے سرسان مطلب مار دیا جائے کیونکہ میں نے زنا کیا ہوا ہے۔ تو اس کے فروٹ اتنے زیادہ تھے، یہ انسان دیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد سے یہ چیز الحمدللہ کنٹینیو ہوتی گئی، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ and these effects are experienced first hand by those who live in the country whether they are citizen expatriates سے like بیسکلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ عرب کے کسی ملک میں چلے جائیں۔ ابھی جیسے قطر میں ورلڈ کپ بھی ہوا تو لوگ بتاتے تھے کہ اپنا مطلب کسی ایک اتنے بڑے ٹائم میں ایک کسی طرح کا کوئی جرم نہیں ہوا، یعنی کہ جیسے کہ کسی طریقے کی کوئی چوری ہوئی ہے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اپنا پرس بھی چھوڑ کے چلے جائیں، مطلب ان کو 1 گھنٹے بعد بھی مل جا رہا ہے، کہیں کوئی وہ نہیں ہونا، ایک بھی مطلب میجر کرائم نہیں ہونا، ایک بھی ایسا ارسٹ نہیں ہونا، یہاں تک کہ انگلینڈ کی پولیس تک نے اس چیز کو وہ کیا کہ یہ فرسٹ ایسا ایونٹ ہے جس میں ہم نے ایک بھی انگلینڈ کے فین کو نہیں کیا، کیونکہ اس کے سب سے بڑا یہ تھا کہ الکوہول بین تھا، یہ ساری چیز تھی، لیکن بہت ساری برائیاں تھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم ایک بات کریں جو بیسک جو چیز تھی اس کا افیکٹ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سارے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ امن شانتی کا بہت زیادہ ماحول رہتا ہے، یعنی کہ انسان اطمینان سے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، اپنی چیزوں کو کہیں چھوڑ سکتا ہے، سائیکل کہیں کھڑی کر دو، گاڑی کہیں کھڑی کر دو، کوئی نہیں آتا، دکان لوگ کھول کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، سونے کی دکان پہ یہاں پر شٹر نہیں لگتا ہے۔ تو یہ سب انسان دیکھ لے، اس کے افیکٹس ہیں۔ اٹ از آلسو اور سب سے بڑی بھی چیز جو ہم نے پچھلے اس میں ڈسکس کی تھی کہ یہاں کی جو مساجد ہیں، آپ مساجد میں کبھی یہ نہیں پائیں گے کہ ایک مسجد یا دوسری مسجد میں کوئی جیسے وقت کا فرق ہو، یعنی ہر جگہ ایک ٹائم پہ نماز ہونا، ایک ٹائم پہ اذان ہونا، عید کی نماز ایک ٹائم پہ ہونا، جمعے کی نماز ایک ٹائم پہ ہونا، یعنی کہ جو یہ اتحاد ہے، یعنی کسی طریقے کوئی اس چیز میں ڈفرینس نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں، کوئی ڈفرینس نہ ہو، ساری مسجدیں ایک طرح کی ہوں، کسی طریقے یعنی کہ ایک لگے انسان دیکھے ہاں یہ سب کے سب مسلمان ہیں، تو یہ اس کا افیکٹ ہے۔ اچھا یہ لکھا ہوا کہ اٹ ہیز آلسو ہیڈ ایکسٹرنل افیکٹس which are no less apparent than the internal ones. Okay, تو انٹرنل افیکٹ دیکھا جائے کیا ہے کہ فرام دا موسٹ ڈسٹنکٹ اینڈ جنرل، اس سے کیا ہوا کہ ایک جو ہے ایک ایسی اسلامی کنٹری وہ ہوئی، اسٹیبلش ہوئی، جس کی جو کال تھی وہ پیور سلف الصالحین کی کال تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں کے علماء کبھی بھی بدعت کی بات نہیں کرتے، مطلب جیسے سوری بدعت کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی کہ اس کا بڑھاوا نہیں دیتے، ہمیشہ اس کے خلاف بات کرنا، اور اس کے علاوہ صحیح دین کو پروموٹ کرنا، یعنی کہ آپ کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ ایویڈنس مانگ سکتے ہیں، یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا ایویڈنس کا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی بات کریں، ہمیشہ آپ کو ایویڈنس ملے گا کہ یہ ایک بات قال اللہ قال رسول قال صحابہ قال تابعین، یعنی یہ اب ہمیشہ آپ کو یہ چیز ملے گی۔ تو دیکھو کہ سعودی گورنمنٹ نے جو ہے کانسٹیٹیوشن بے شک وہاں پر نوبل قرآن ہے، اور اٹ ٹرولی ججز بائی دا لیجسلیشن آف اسلام اینڈ از ناٹ merely an empty claim, and Saudi Arabia has preserved the holy sites of Islam and the blessed city of Makkah, prophetic city of Medina, said that Allah has fortified it in the earth۔ تو اس کے بعد سے سعودی عرب میں یہ بہن یہ سب سے بڑی چیز وہاں پر ایک پولیس قائم کی گئی جس نے یہ کیا کہ ابھی تو اللہ کے مطلب جیسے افسوس کی بات ہے کہ اس کو شاید نہیں اب یہ پولیس ایکٹیو ہے، لیکن یہ پہلے تھی اور شروع سے تھی کہ اس پولیس کا کام ہی تھا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی کہ یہ پولیس اسی لیے قائم کی گئی تھی۔ اور therefore Allah has bestowed upon them success, firmness, power and dignity in such a way that he has not bestowed upon other than۔ بالکل یہ حقیقت بات ہے، اور اگر یہ بک کا کنٹیکسٹ دیکھا جائے آج سے 30 سال پہلے دیکھا جائے تو بات ہی الگ تھی اس وقت کی۔ سعودی عربین سوسائٹی انجوائز، یعنی کہ جو سعودی عربین سوسائٹی جو انجوائے کر لیتی ہے بلیسنگس آف سیفٹی، جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہوا ہے، ٹرینکلٹی ایک دم پیس، امانت ہے، پراسپیرٹی ان لائف، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آل آف دس از فرام دا بلیسنگس، فیورس اینڈ جنرosity آف اللہ، یعنی کہ جس جگہ پہ شرک نہیں ہوگا نا، اور کیا کہتے ہیں وہاں پر obvious سی بات ہے یہ چیزیں ضرور ہوں گی، کیونکہ جتنے اور گناہ ہوتے ہیں نا یہ سب شرک کے نیچے ہی آئیں گے۔ اور جیسے کہ ہم اپنے جب ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں جیسے پاکستان ہو یا انڈیا ہو، ان سب ملکوں میں انسان جو ایک نا اتنا کرائم ریٹ زیادہ ہے، اتنا ساری چیزیں زیادہ ہیں، ابھی پاکستان تو چلو ایک مسلم ملک ہے نا، کہا جائے بنگلہ دیش بھی تو مسلم ملک کہا جاتا ہے نا، لیکن دیکھا جائے یہاں پر جو شرک اور جو بدعات کا جو انبار لگا ہوا اتنا زیادہ، اسی لیے اتنی زیادہ بدامنی ہے، یعنی کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ مطلب انڈیا تو پاکستان سے بھی زیادہ سیف ہے، یہ کہہ سکتا ہے انسان ہے، اتنا برا حال ہے۔ تو جو شرک جہاں رہے گا نا وہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ ہے کہ یہ دس از the blessings of favors and generosity of Allah and he is the one who that bestows blessings and favor، بے شک بے شک۔
اور उसके अलावा फिर ये है कि जो है इस्लामिक लेजिस्लेशन के अलावा के साथ रूल करना, यानी कि जैसे कि वहाँ पे किसास है, यानी कि जब कोई कत्ल करता है तो पूरे उसमें जो है बैठा के उसकी गर्दन काटी जाती है, जो जो मतलब इस्लाम शरीयत में लिखा हुआ है इसके हिसाब से होता है। अभी हम नहीं कहते कि 100% वो इम्प्लीमेंट करें एकदम उसकी तरह, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जो नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो रूलर्स हैं उनको अल्लाह ताला उनको जो है हिकमत अता फरमाए, उनके उनके तमाम उमूर को इस्लाह करे, क्योंकि रूलर्स की अगर इस्लाह हो जाती है तो तमाम के तमाम उनके अंडर के जितने लोग हैं वो सबकी इस्लाह हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो है रूलर्स की दुआ भी करें। देन ऑल्सो फ्रॉम द फेमस इज दैट ओके डिफेंडिंग एंड सपोर्टिंग एंड इनकरेजिंग दोज हू एस्टैब्लिश इट, एग्जैक्टली जैसे हमने इसमें बताया पहले भी। एंड दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक प्रूफ। एकदम इसमें जो है सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। ओके Okay, and then I continue my speech by saying there is no Islamic call found in the modern world for which a country was founded. हाँ, तो बेसिकली देखा जाए कि जो है शेख मोहम्मद ने जब इस बिदअत शिरक के लिए उन्होंने एकदम जंग की और उन्होंने मतलब एक कॉल इस्टेब्लिश की, तो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी चीज़ क्या दी कि सिर्फ उनको एक कंट्री नहीं इस्टेब्लिश करके दी, बल्कि कि उनको एक वक्त ऐसा था कि जब अरब ममालिक के लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, यानी उनके वो दूसरे लोगों से कर्जा लेते थे, ये करते थे, मतलब और यहाँ पर करेंसी भी नहीं चलती थी यहाँ की। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा क्या ख़ज़ाना दिया इनको, पेट्रोल दिया, इनको ऑयल दिया। यानी कि ऐसा ख़ज़ाना ये मिला कि इंसान दे सकता है, इतनी प्रॉस्पेरिटी। अभी ये ज़ाहिर-सी बात है, जो दुनिया की जितनी भी जो मतलब मता होती हैं, जो जितनी चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होती है कि इंसान के लिए टेस्ट होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट मिला तो, लेकिन देखा गया टेस्ट जब जब इतनी ज़्यादा दौलत मिली तो ज़ाहिर-सी बात है लोग इसराफ़ करने लगे, यानी कि उसको ज़्यादा ही एकदम लेविशली स्पेंड करने लगे, ये करने लगे। ये गलत हुआ, क्योंकि ये तो टेस्ट था ना। लेकिन अल्लाह ने दिया, अल्लाह अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। अल्लाह ताला का एकदम वादा है कि अल्लाह ताला के लिए इंसान अगर करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर से उसको अर्थ पे एस्टैब्लिश करेंगे और फिर अल्लाह ताला उसको पूरी दुनिया उसके कदमों में लाके दे देंगे। ये भी पहले भी हुआ और अभी भी हम देख सकते हैं, ये मॉडर्न डे की चीज़ है। तो फिर जब हमने बताया कि इब्न सऊद रहमहुल्लाह और इब्न अब्दुल वहाब ने जो है बेशक जो है ये जो दावा एस्टैब्लिश किया, अल्लाह ताला ने इसका रिजल्ट दिया। सो थ्रू देम अल्लाह ब्रॉट फॉर दिस गुड फॉर द सऊदी नेशन एंड देन ब्लेस्ड देम बोथ इन द नेशन अंटिल इट कंप्लीटेड इट्स जर्नी एंड द इफेक्ट्स ऑफ दिस स्पीक फॉर देमसेल्व्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, एज़ फॉर द सेकंड सेक्शन फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ दिस बेस्ट इज़ कि जो एजुकेशनल सिलेबस है, ठीक है? उसमें पूरी तरीके से बता दिया गया कि आपको जो है सबसे पहले, यानी कि जो एक छोटा बच्चा भी जाके पूछेंगे ना, उससे करेक्ट अकीदा जो है पूछेंगे कि इस्लाम को क्या है, व्हाट डिड द सहाबा बिलीव इन इट, एग्ज़ैक्टली वो ऐसे ही बताएँगे, क्योंकि ये उनके जो करिकुलम ये चीज़ एकदम एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड है। ये चीज़ बिल्कुल हटी नहीं है। तो ये कि द सऊदीज़ यूथ बिगिन्स बाय स्टडीइंग क्रीड अपॉन द मेथोडोलॉजी ऑफ द सलफ़ुस सालिहीन, यानी पहले ही प्राइमरी स्कूल से ही वो पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो इसी को क्रीड जो है आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद से फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तो वो भी यही पढ़ता है। और बेसिकली हम बता दें कि ये कोई ऐसी क्रीड नहीं है, जैसे कि हमने इस बुक में इसी सारे मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए ये बुक लाई गई कि ये ऐसा नहीं कि किसी में कोई अपना से कोई डेवलप किया हुआ है। बेसिकली आप हर चीज़, यानी कि जैसे शेख मोहम्मद की जितनी भी किताबें हैं, इब्न अब्दुल वहाब की, आप पढ़ें उन किताबों को। आप देखेंगे उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो वो ऐसा है कि जो जैसे ना कि स्टेट मैंडेटेड कोई चीज़ होती है कि नहीं, जो हमने कहा है वही तुम पढ़ाओ। आप उनकी किताबों को देखें, ठीक है, उन किताबों को पढ़ें और फिर उसको मैच करें, उसके उसके रेफरेंसेस देखें, कहाँ से लिए गए हैं, बस आप ये देखें। अगर उसमें आपको ऐसी कोई चलेगी कि अपनी अक़ल से बताइए, अपने उससे बताइए, तो एकदम आपका हक बनता है कि आप ये कहें कि नहीं, ये चीज़ जो है इनकी अपनी से बनाई हुई है, ये एकदम लेटेस्ट 200 साल पहले लॉन्च की चीज़ है। अगर नहीं, आप खुद स्टडी करें, अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो बेसिकली आपके ऊपर ये लाज़िम है कि आप उसको एक्सेप्ट करें और उसपे इम्प्लीमेंट करें। तो यही सब चीज़ें लिखा हुआ है कि जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की तरबियत के लिए। आज हम देख सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो बच्चे जो वहाँ जा रहे हैं, तो उनको तो ना तो अल्लाह के बारे में पता है, ना तो वो धीरे-धीरे करते-करते एकदम वो सेकुलर बन जाते हैं और बस ज़ाहिरी तौर पे बस वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो अकीदा उनका बिल्कुल तरीके से करप्ट हो जाता है। ये तो एकदम तय बात है, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में वो जाने, इसमें कोई इफ एंड बट की वाली बात नहीं है। और उसके बाद से जब उनका अकीदा ही सही नहीं होता, और ये बच्चे जो होते हैं ना, बहुत अच्छे, बहुत ईज़ी प्रे बन जाते हैं उनके लिए, जो अपने अपनी फ़ॉल्स आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करने लगे। तो वो कहते हैं कि यार, जब ये जनरेशन अगर हम इसको हाथ में ले लें और यही एकदम जो है जस्ट लाइक मतलब पॉपकॉर्न जनरेशन जो कह दिया जाए, जिनके अंदर सिर्फ़ हवा हो, जिनके अंदर कोई मतलब सब्सटेंस ना हो, तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है, यानी जो नेगेटिव लोग हैं उनके लिए आसान बन जाता है कि अपनी फ़ॉल्स आइडियोलॉजीज़ पूरी जगह पे इम्प्लीमेंट करें। तो ये यहाँ ये डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो है मतलब जो एजुकेशन सिस्टम से किया गया, तो पूरी जो 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 इस मुजतमा, यानी पूरी सोसाइटी थी, वो अच्छी हुई। तो उसमें था कि इन फैक्ट दिस सोसाइटी इज़ कलेक्टिवली प्लीज़्ड विद अल्लाह एज़ देयर लॉर्ड, इस्लाम इज़ देयर रिलिजन एंड विद प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ देयर एग्जाम्पल एंड लीडर। ओके, ये हुआ कि हुँ।
तो लिखा हुआ है कि whoever calls to hadith है whoever calls to misguidance then for him is the reward and the reward he who acts upon it until the day of whoever calls to guidance then for him is the reward and the reward he who acts upon it until the day of resurrection। यानी जो भी मतलब अच्छे काम के लिए जो दावत देगा दूसरों को तो उसके लिए तो मतलब दावत देने का रिवॉर्ड भी होगा। उसके अलावा अगर उस पे कोई इम्प्लीमेंट करता है, पहला रिवॉर्ड तो उसको मिल गया दावत देने का, ओके ये तो अलग है। अब उस पे एडिशनल यानी कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, अगर उस पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया किसी ने तो उसको उसका भी सवाब मिलता रहेगा। फिर और लोग इम्प्लीमेंट करें उसका भी उसको सवाब डे ऑफ रिजरेक्शन तक मिलता रहेगा। लिखा है कि द गाइड टू गुड इज़ लाइक द वन हू डज़ इट, यानी कि जो भी अच्छाई के लिए जो दावत देता है ना वो ऐसा ही है जैसे कि उसको कर रहा है। यानी कि मतलब अगर आप एक साथ 1000 लोगों का काम तो एक साथ आप 1000 लोगों की नमाज़ तो नहीं पढ़ सकते ना। लेकिन अगर आपने एक स्टेटस डाला, एक आपने फेसबुक पोस्ट डाला, लेट्स से कि 100 लोगों ने उस पे इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, दुआ पढ़ने लगे, तो 1 सेकंड में जितने लोग पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पे एक वक़्त में, सबका सवाब आपने एक बार में ले लिया। कितनी बड़ी चीज़ है ये, इतनी अच्छी चीज़ है। So, therefore, an affirmation of this truthful narration from the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, we hope there will be for him and whoever supported and assisted। यानी कि ये जो प्योर दावा है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हर इंसान इसको टेस्ट कर सकता है। यानी कि ना कि द टेस्ट ऑफ पुडिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को आप तब तक नहीं सही कह सकते तो आप उसको टेस्ट ना करें। आप इसको अगर टेस्ट कर लें, आप इस पे इसका वेरिफिकेशन कर लें, सब कुछ कर लें, जब आपका दिल मुतमईन हो जाए, फिर आप इसको लोगों को बुलाएँ। इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। और क्योंकि ये जो दावत है ना, ये तमाम की तमाम फ़िलॉसफ़ी जो इस्लाम में आ गई, जो कलाम, फ़िलॉसफ़ी इस तरह की जितने भी जो सूफ़िज़्म की जो एक्सेसेस हैं, यानी कि उनके जो ऐसी-ऐसी इबादत जिनका कोई इस्लाम में मतलब कोई मशरूअ इबादत नहीं है, जो शरीयत में नहीं है, इन सारी चीज़ों से ये दावत अल्हम्दुलिल्लाह पाक है। तो वही दुआ करें कि मे अल्लाह रिवॉर्ड शेख मोहम्मद, क्योंकि ये रिवाइवर थे और शेख मोहम्मद इब्न सऊद को क्यों? क्योंकि इन्होंने एक एक रूलर का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब वो ये एक इंसान अपने अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह जब तक उसको एक एक ज़बरदस्त सपोर्ट ना मिले किसी ऐसे ऐसे का जो एक अथॉरिटी हो। जब उनको इनके जब शेख मोहम्मद इब्न सऊद का जो एक सपोर्ट मिला, तो उसके बाद से ये दावत पूरी जगह कोने-कोने पे इम्प्लीमेंट की गई। और आपको बता दें कि ये दोनों शख्सियात के लिए के खिलाफ जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा मौजूद है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हम भी उनमें से एक थे, जो समझते थे कि नहीं ये जस्ट दिस स्टेट वाज़ फॉर्म्ड, कि स्टेट को बनाया गया खिलाफत को वो करने के लिए, उसमें ये हुआ, ब्रिटिश की सारी चाल थी, ये लोग ब्रिटिश के एजेंट थे, ये थे, वो थे। इतनी सारी खुराफात मौजूद है ना वल्लाहि, आप इंसान को, लेकिन आप बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जो हक़ है वो मुझे वहाँ तक ले जाए। और आप किताबें पढ़ें, आप शेख मोहम्मद की किताबें पढ़ें, आप हिस्ट्री करेक्ट सोर्सेज़ से पढ़ें, उसके बाद से आप खुद देखें, खुद आप मैच करें और खुद रियल प्रैक्टिकल लाइफ़ को देखें, प्रैक्टिकल सरज़मी हर चीज़ को देखें, उसके बाद से आप खुद फ़ैसला करें कि क्या हक़ है, क्या गलत है। फिर लिखा हुआ कि ये जो कॉल है आज के वर्ल्ड में इसका क्या जो है देखा जाए, तो लिखा हुआ कि दिस कॉल वाज़ द इनिशियल स्पार्क फॉर द मॉडर्न इस्लामिक अवेकनिंग फॉर द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। यानी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी जनरेशन है ना, आज आपसे 10 साल या 15 साल पहले भी आप चले जाएँ, चलिए अपने ही यूथ की हम लोग बात कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो यूथ हैं, जो एक अवेकनिंग आई है, यानी कि मिसाल के तौर पे नफ़िल रोज़ा भी रखना, मुहर्रम के रोज़ा रखना, ये रखना, वो रखना, ये अच्छा काम करना, मतलब मस्जिदों में ज़्यादा लोगों का होना, लोगों में बेसिकली जैसे इस्लामिक नॉलेज का एक एक जैसे जो भी सोशल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू जो लोगों में अवेकनिंग जो आई है ना, ये इंसान देख रहा है कि लोग ये पहले इसलिए नहीं था कि लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो उनके पास जो उनके बाप-दादा ने बता दिया बस उसी पे वो इम्प्लीमेंट करते थे और उससे उस सर्कल से वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन जब जब जो ख़ास तौर से जो आज की यूथ है वो उसको जब ये लगा कि हर चीज़ हमें टेस्ट करके करना चाहिए, यानी कि हमें हर चीज़ आँख बंद कर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो देखता है ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अक़ल भी उसको नहीं देती, यार ये क्यों कर रहा है इंसान, ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ लोग होते हैं कि बस वो चाहते नहीं है कि वो अपने फैमिली ट्रेडिशन के खिलाफ जाएँ, और कुछ लोग होते हैं अंदर-अंदर रखे रखे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको भई उसी से उनका पैसा मिल रहा है, उनको सब कुछ उसी से मिल रहा है, तो वो चाहते ही नहीं कि वो इस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि उनकी कमाई खत्म हो जाएगी, तो वो तो अपने फ़ॉल्सहुड में बने रहते हैं। तो लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत वो होता है कि फिर वो किसी तरह से उस मोल्ड से बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि नहीं यही यही हकीकत है, और फिर इन्हीं को कहा जाता है गुरबा, यानी स्ट्रेंजर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो लिखा हुआ कि ये किसी ओरिएंटलिस्ट का जो है ये बात है कि यानी ये जो इस्लामिक अवेकनिंग फॉर द एंटायर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड में जो ये दावत थी, ये वाक़ई में इनिशियल स्पार्क थी। ये किसी नॉन मुस्लिम की कही हुई बात है। यानी कि एनिमीज़ तक, दुश्मन तक इसको जैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ट्रूली इट इज़ द इनिशियल स्पार्क फॉर द मॉडर्न इस्लामिक अवेकनिंग एंड कंसेंटियस अवेयरनेस दैट फॉलोज़ द मेथोडोलॉजी ऑफ द पास्ट प्रेडिसेसर। एग्ज़ैक्टली इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और ये लिखा हुआ है कि
صرف اور صرف آپ دیکھیں یہ نہیں ہے جی کہ آپ دیکھیں کہ دس از آلسو کیس ان انڈیا، جیسے کہ الحمد للہ بنارس میں بھی جیسے جامعۃ السلفی ہے جو سلف صالحین کے منہج پر ہے، وہ اسٹیبلشڈ ہے. اسی طرح سے پاکستان میں بہت سارے پروفیسرز ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی اسٹیبلش کی گئی ہر جگہ. اسی طرح سے جو ہیں ایسے نام لکھے ہوئے ہیں جن ناموں سے جیسے الگ الگ جگہ پہ جایا جاتا ہے. اس طریقے سے افریقن کنٹریز میں بہت زیادہ جو ہے الحمد للہ اس کا وہ ہوا. اس طرح سے یہاں پر اسلامک یونیورسٹی مدینہ فارم کی، یعنی جتنے بھی لوگوں کے نام کیا کہ مدنی لکھا رہتا ہے یا لوگ نہیں لگاتے بھی ہیں لیکن وہ لوگ یہاں سے رہتے ہیں. اسی طرح سے ریاض میں ایک یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ ان سب یونیورسٹی میں کہا گیا کہ بھائی ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمس بھی جو اسلام میں ریورٹ کرتے ہیں یو ایس سے، یو کے سے یا ان سب جگہوں سے، وہ لوگ آتے ہیں یہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اپنی کنٹریز میں جاتے ہیں، لوگوں کو صحیح دین کی دعوت دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسی کریڈ ہے کہ الحمدللہ لوگ اس کو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جیسے ایک دم فل آپشن رہتا ہے جو پریچر کی طرف سے کہ بھائی آپ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ میری بات نہ مانیں. لائک مائی ویلیو ان دس دعوت از زیرو. میری جو ویلیو ہے نا اس دعوت میں سو زیرو ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کی بس یہ ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے ریفرنسز موجود ہیں، آپ اس پہ چلے جائیں. تو اینڈ دس رین دیٹ ڈسینڈس ان کمپلیٹ ٹرینکلٹی اینڈ کنٹینیوس ہاؤور اٹ نیور ہارمس دا سوائل نور ارتھس اٹ. یعنی کہ ایسی رہنے کی جو اس سوائل جب پڑتی ہے نا تو ہمیشہ اس سے اچھی چیزیں نکلتی رہتی ہیں. نہ تو سوائل خراب ہوتا ہے نہ تو وہ سوائل ہوتا ہے. اینڈ the people of this creed do not carry drums. یعنی کہ وہ لوگ ہیں مطلب یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب ہم اپنا ڈنکا بجا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، بلکہ instead their actions are known for the results and their fruits. Exactly یہی چیز تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر یہاں پر جو ہے شیخ دعا کرتے ہیں ask Allah for success and sincerity. Indeed he is the best of those who are asked of and the most generous of those who give. Exactly. Or may peace, blessings and salutations be upon the messenger and of guidance and the prophet of mercy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and companions. تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ بک جو ہے 1989 میں ہوئی، اور جو بھی اس میں ڈسکس ہوا ہے یعنی کہ جو خاص جو سچویشن جو بھی وہ آج سے 33 ایئرس پرانا تھا. اب کنکلوژن پہ آتے ہیں اور دیکھیں کوئی جس نے جوائن کیا ہے کہ نہیں ابھی تک. اوکے ابھی تک نہیں جوائن کیا کسی نے. تو کنکلوژن میں ہے کہ بس یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس بک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بک واقعی میں ایک بہت ہی کلیئر کٹ بک ہے. اس بک کو جو شیخ ڈاکٹر محمد ابن علی الجامی نے لکھا ہے، یہ کتاب جو ہے بہت ہی اچھی کتاب ہے. ان دا سینس یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک شروع سے لے کے لاسٹ تک ایک ڈیٹیل اوور ویو دیتی ہے کہ دیکھیں کہ جب میسج آف اسلام کہاں سے اسٹارٹ ہوا، اس کا صحابہ نے اس کو ایک دم پیور اس میں لے کے گئے، آگے بھی لے کے گئے، لیکن پھر جب اس کے بعد سے کہاں سے ڈیویشن چالو ہونے لگا، جب اس میں فلسفی شامل ہوئی گریک میں اس کی، اس طرح سے پھر اس کے بعد سے امام احمد آئے، اور امام احمد ابن حنبل وہ کس طریقے سے ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے معتزلہ کے خلاف، جو کہ ایک ایسا گروپ تھا جو اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہتا تھا، ہر چیز ریشنلائز کرتا تھا اور وہ 100% غیب پہ بلیو نہیں کرتا تھا. تو اس کے بعد سے پھر یہ کیسے، لیکن اس بک میں ڈسکس ہوا کہ جتنی بھی سیکٹ ڈسکس ہوئے ہیں سب سیکٹس تو آتے گئے، یعنی کہ لوگ اپنے عقل سے چیزوں کو دیکھتے گئے، لیکن ہمیشہ ایک نہ ایک ریفارمر رہتا تھا جو ریفارمر چیزوں کو اپنی صحیح جگہ پہ اللہ کے دن سے لے کے جاتا تھا. تو لکھا ہے آیت ہے او مینکائنڈ انڈیڈ your oppression is against yourselves own selves, a brief enjoyment of this world, then you will return unto us and we will inform you of that which you used to do. ٹھیک ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس بک کا جو ہے زبردست وہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب اس بک میں کیا کیا چیز موجود ہیں، اور جیسے کہ ہم نے ایک بریف سمری بتا دیا، تو اس کو ڈاکٹر سعد نے اس کو لکھا ہوا ہے یہاں پر ہے. اور انشاءاللہ بک کی جو پی ڈی ایف ہے وہ ہم تو ہمیشہ جو ہے بک ویڈیو کے نیچے رہتی ہے، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں انسان پڑھے کیونکہ اس ویڈیو میں کتنا انسان کور کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا ہے. اب تھوڑا اپینڈکس میں آتے ہیں. اس میں دا مرجعہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مرجعہ کون ہوتے ہیں. تو مرجعہ ایک ایسا گروپ ہے جو ارجاء میں بلیو کرتا ہے. ارجاء کہتے ہیں کسی چیز کو ڈیلے کرنا. تو ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ایکشنز ہوتے ہیں نا وہ ایمان میں نہیں آتے ہیں. یہ اصل میں اہل السنہ والجماعہ جو ہیں اس میں ان کا اجماعی عقیدہ ہے، یعنی کہ کنسنسس ہے کہ جو ایمان ہے اس کو 3 چیزوں کہتے ہیں. ایمان کہتے ہیں کہ جو پہلے تو دل میں، ٹھیک ہے، پھر اقرار اور لسان پہ، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے زبان سے کہیں اس کو، اور پھر امپلیمنٹ کریں. کوئی انسان کتنا بھی کہہ دے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، لیٹس سے کوئی ڈاکٹر کے میرے پاس ڈگری ہے، میں نے اتنا انفارمیشن لیا، میرے پاس سب کچھ نالج ہے، وہ بول بھی رہا ہے، لیکن اگر وہ ایز اے ڈاکٹر وہ پریکٹس ہی نہیں کرے اپنے ڈاکٹر، تو اس کو کون ڈاکٹر مانے گا؟ لوگ تو کہیں بھائی آپ کی پریکٹس کتنی ہے، سرجن ہے، میں نے اسٹڈی کی ہوئی لیکن وہ سرجری ہی نہ کرے تو اس کو کہاں مانا جائے گا؟ تو یہ بہت ہی مطلب بیسک سی بات ہے. تو مجھے ایک دم آف شوٹ نکل گئی ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو ایکشن ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا ہے. تو اس میں دا فرسٹ گروپ ایک ایسا تھا جس نے یہ کہا کہ دا بلیف از میئرلی ایکنالجمنٹ، یعنی کہ بس ایکنالج کر لیا یہی بلیف ہے.
تو یہ پوزیشن جہمیہ کی جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا ہے، یہ ڈسبلیف ان اللہ ہے، کیونکہ جو پولیتھیسٹ تھے نا، جو فرعون تھے، حامان تھے، قارون تھے، ابلیس تھے، یہ سب کے سب جو ہے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اپنے دلوں میں، لیکن نہ تو انہوں نے اپنے ٹنگ پہ کہا، نہ تو انہوں نے اپنے ایکشنز میں کہا، تو اس لیے اس کا ایکنالجمنٹ ان کو بینیفٹ نہیں کیا۔ دوسرے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بلیف جو ہے اٹیسٹیشن آف دا ہارٹ اونلی، اینڈ یہ جو ہے اشاعرہ کا وہ پوزیشن ہے جو آج کل افسوس کے ساتھ بہت انسان میجورٹی میں دکھتا ہے۔ دس لائک واز از اے فالس اسٹیٹمنٹ، کیونکہ جو ڈسبلیور ہیں وہ بھی افہم کرتے ہیں اپنے دلوں میں۔ بھائی جو ڈسبلیور ہوتے ہیں، ہمیں کتنا قرآن پڑھتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی کہ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ جو ہے کس نے جو ہے ان کفار سے پوچھیں کس نے جو زمین آسمان کو، بالکل کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اسی نے یہ سب بنایا ہے۔ تو یہاں تک کہ جیوز اینڈ کرسچنز بھی اس کو مانتے ہیں. Those to whom we give the scripture recognize him as they recognize their sons, but verily a party of them conceal the truth while they know it. اور یہ اپنے ہارٹ میں بھی اس کو کرتے ہیں. یہاں پر یہ ایسا ہے کہ we know، یعنی کہ indeed the grief which their words cause you, it is not you that they deny, but it is the verses of Allah that the wrongdoers deny. یعنی کہ وہ بس اپنے اناد اپنے اس میں جو ہے ورسز کو ڈینائی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے so these people did not utter upon their tongues nor did they act with their limbs even though they attest to it with their hearts yet they did not become believers. یعنی لوگوں نے بھائی اپنے ٹنگ پہ جو ہے نہیں رہا، لیکن یہ اپنے ہارٹ میں بلیو پوری طریقے سے کرتے، لیکن پھر بھی یہ کفار تھے. تھرڈ گروپ آتا ہے، یہ ہے کرامیہ کا. یہ اپوزٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ who say that belief is utterance of the tongue even if the person does not believe in the heart. یہ تو بالکل جیسے منافق والی جو بات ہے کہ ہارٹ بلیو نہیں کرنا لیکن زبان سے بس کہنا. اور یہ اسٹیٹمنٹ آف ہپوکریٹس ہے، وہ بالکل کہتے ہیں we bear witness that none has the right to be worshipped in truth اور پھر ایکسیپٹ اللہ اینڈ محمد از دی میسنجر آف اللہ. یہ کہنے کے بعد بھی وہ اپنے ایکٹ بھی کرتے ہیں علم سے، لیکن دل میں نہیں رکھنے وجہ سے وہ لوئسٹ، یعنی کہ لوئسٹ لیول آف ہیل فائر میں رہیں گے. کتنی بات ہے، کیونکہ یہاں پر قرآن کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، وہ اس طرح کی گواہی دیتے تھے، لیکن جو ہے مطلب یہ اسی سورہ منافقون میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیسے اپنی زبان سے کہتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں، دے آر لائرس. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دے سے ود their tongues that which is not in their heart، یعنی کہ اپنی زبان سے تو کہہ لیکن ان کے دل میں نہیں ہے. فورتھ گروپ وہ ہیں جو المرجئہ الفقہا ہیں. یہ جو ہے لائٹسٹ گروپس ان ٹرمس آف ارجاء ہم نے جیسے بتایا تھا کہ جو چیزوں کو ڈیلے کرنا. دوز سے ایمان از بلیف ان دا ہارٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ قلب کا جو یقین ہے، اسٹیٹمنٹ بھی ہے، لیکن ایکشنز اس میں نہیں آتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے بالکل یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے، اس لیے کیونکہ جو ایز فار دا پیپل آف ٹروتھ ہے سننا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بلیف ہے وہ اٹیسٹیشن ود دا ہارٹ ہے، افرمیشن ود دا ٹنگ ہے، اینڈ ایکشن ود دا لمس ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا ہے. اور یہ جب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو بڑھتا ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں تو گھٹتا ہے. تو یہ بیسکلی یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس کو ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے. اب تھوڑے جنرل انڈیکسز پہ آتے ہیں. یہاں پر کچھ ٹرمس لکھے ہوئے ہیں جو ایسے کوئی ٹرمس نہیں ہیں جو مطلب مشکل ہو، جو ہم لوگوں نے اس میں ڈسکس کر ہی لیا گیا ہے. اور حلول ہے، اجازہ ہے، یہ سب ٹرمس جو ہیں ہر بک کے لاسٹ میں رہتا ہے. اور اوکے سلفی یہاں پر ہم پھر سے بتاتے ہیں، اے فالوور آف دا فرسٹ 3 generations آف دا اسلامک امہ. اوکے، یہ بہت اچھے سے اس کو سمجھے انسان. اور لیٹ سے اگر آپ اپنی دعوت کسی کو دے رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس ٹرم کا بہت نیگیٹیولی مطلب اس کو کنوٹیشن ملا ہوا ہے، یعنی کہ لوگ سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں، تو آپ اس ٹرم کو اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ ہم جو ہیں سلف الصالحین، یعنی کہ ان کے فالوور ہیں، اور بیسکلی ہم سارے امام میں مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ بس اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کریں، حدیث صحیح دکھ گئی بس اس کو مطلب یہ کریں، لیکن ہم ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ پہ جاتے ہیں کہ صحیح قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ساری اجماعی لوگوں کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو بیسٹ جنریشن کی، اس پہ جاتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کیسے اس چیز کو انڈرسٹوڈ کیا. یہ بڑی چیز ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں جتنے بھی جو مطلب جو سیکٹس ہیں جو اسلام سے مطلب جس سے جو صحیح بات سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ مطلب وی فالو، وی بلیو ان قرآن، وی بلیو ان سننا، وی فالو دم. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ اس کو انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں جاتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، کس کی انڈرسٹینڈنگ پہ آپ اس کو سمجھیں، صحابہ کی، تابعین کی، طبی تابعین کی. تو یہاں سے وہ انحراف کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مطلب وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، ایسٹرے ہو جاتے ہیں یہاں سے. پھر تابعین کی ہم نے ڈیفینیشن بتائی کہ دا فالو دا جنریشن دیٹ فالوڈ دا ایئر آف دا کمپین پروفٹ اینڈ دا کمپینین. صحابہ کو جو فالو کرنے والے، یعنی ان کے صحابہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تابعین ہیں. اوکے، اور اب آتے ہیں تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں. اشاعرہ جو بھی سیکٹس اس گروپ میں ڈسکس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسا اسکول ہے جو ریزن اینڈ اسپیکولیٹو تھیولوجی، کلام کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم ایک ریفریشر کے لیے بتا دیں، کلام کے بارے میں امام شافعی نے کہا تھا جو بھی کلام پڑھے اس کو جو ہے مطلب ایسے اس کی چھڑی سے، یعنی ڈیٹ پام کی جو چھڑی سے اس کو مارنا چاہیے، اس کو گدھے پہ بیٹھا کے گھمانا چاہیے. اتنا زیادہ خلاف امام شافعی. تو یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، which attempted to demonstrate the existence and nature of Allah through rational argument، یعنی جو عقل میں ہے وہی بات. جہمیہ یہ ایسے تھے کہ جو جہم بن صفوان کو فالو کرتے تھے، اور جو
मतलब हर चीज़ वही है, फ़िलॉसफ़ी शामिल हो गई यहाँ पर, तो उन्होंने अपनी अक़ल से अल्लाह ताला की सिफ़ात पे वो किया और सबका इनकार किया और ये भी मान लिया कि कुरान अल्लाह का क्रिएशन है। करामिया कौन है? ये मोहम्मद इब्न कर्राम के लोग थे जो बहुत एक्ज़ैजरेट करते थे और यहाँ तक कहते थे कि अल्लाह जो है अपनी क्रिएशन की तरह है और फिर अल्लाह को बॉडी भी फ़ॉर्म देना, ये भी बिल्कुल गलत थी। ख़वारिज क्या थे? ख़वारिज वही थे कि दे आर दोज़ हू मेक एक्सकम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर सिन्स एंड रिबेल अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर whom Islam obliges obedience. They were the first sect to appear in Islam. तो ये ऐसे सेक्ट थे कि जो मतलब ख़ारिज जिनको जो मतलब मेजर sin अगर वो करते थे उसको इस्लाम से बाहर कर देते थे और उसका जो है ब्लड मतलब हलाल कर देते थे ये ख़वारिज लोग। और बेसिकली आज के ज़माने में भी अगर लेट्स से कोई किसी को जैसे ख़वारिज कहता है तो उसका उसका जो है उसका जो ब्लड है ना ऑटोमेटिकली हलाल नहीं हो जाता है, ठीक है? जैसे क्योंकि एक हदीस में से आता है कि ख़वारिज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा कि जो ख़ारिज को जो है औ कमा क़ाल कि मतलब उनका कत्ल कर दिया जाए जहाँ वो लेकिन वो ऐसे जनरल नहीं है। उनका जो जो उसमें स्पेसिफिक टर्म जो मौजूद है वो ये है कि जब आप उनको क्या कहते हैं वॉर में मिले उनके, जब आप वॉर में उनका जो सामना करें तब उनको कत्ल किया। ऐसे नहीं कि कोई उठे और किसी को वो कर दे। इसकी वजह ये है हम देखते हैं कि ख़वारिज जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में या उस ज़माने में भी ख़वारिज की जब मतलब किसी ने एक्सकम्युनिकेट उनको नॉन मुस्लिम नहीं कहा था, ठीक है? कुछ भी हो जाए क्योंकि वो इस्लाम में थे लेकिन वो एस्ट्रे हो गए थे। और फिर मुअतज़िला के बारे में वही बताया गया कि ये ऐसे ऐसे स्कूल था जो मतलब वही फ़िलॉसफ़ी इन्होंने शामिल कर ली थी। मुर्जिया जो अभी हमने डिस्कस कर ही दिया, क़दरिया ये थे जो कदर को डिनाई करते थे। करामीता वो थे जो मतलब ऐसे ही कोई सेक्ट था। राफ़िदा जो है ये ऐसे ऐसे एक्सट्रीम शिया सेक्ट है जो मतलब सारे जो खुलफ़ा राशिदीन को बुरा-भला कहना, गाली देना, उम्महातुल मोमिनीन को गाली देना और सब सारे मतलब जितने भी सहाबा को ये मानना कि वो लोग जो है मुर्तद हो गए और सिवाय 4-5 को छोड़ के, इस तरह के इनके बहुत बहुत फालतू-फालतू हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो है राफ़िदा हैं, इनको कहा गया कि वर्स देन ज्यूज़ एंड क्रिश्चियन है। क्योंकि ज्यूज़ एंड क्रिश्चियन ने भी अपने अपने अंबिया के जो जो हवारियीन यानी जो सपोर्टर थे, कंपेनियंस थे, उनको कभी भी ये नहीं कहा कि हमेशा उन लोगों ने भी कहा कि दे वर द बेस्ट ऑफ द जनरेशन लेकिन ये राफ़िदा इतने खराब निकले इन्होंने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट ऑफ जनरेशन को भी कह दिया कि ये कुफ़ार हैं। अब हम आते हैं और दावा के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि हम कहते हैं कि जो इस वीडियो को देखने वाला है या सुनने वाला है उसको प्लीज़ इन वीडियोज़ को चाहे तो आप प्रिंट आउट निकाल के भी रख दें और ये जो पॉइंट्स में डिस्कस है ना ये बताता है कि हमारा असल में दावत हमारी क्या है? किस चीज़ को हम कहते हैं? हम यानी अहलुस सुन्नह वल जमा यानी कि ये सही जो इस्लाम जो जो की दावत क्या है? ये इंशाल्लाह इन पॉइंट्स में डिस्कस होगा। सब लोग बहुत गौर से इसको सुनें। ये इस पूरे बुक का निचोड़ है, ठीक है? ये इस पॉइंट को लिखा किसने है? ये शेख लास्ट में नाम आएगा उनका इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ हम क्या है? इसमें कुछ शायद 15-16 पॉइंट जितने पॉइंट हैं उसको इंसान ध्यान से सुने। वी बिलीव इन अल्लाह हम अल्लाह में यकीन मानते हैं, अल्लाह के सारे नेम्स एंड एट्रिब्यूट्स में यकीन करते हैं। जैसे कि किताब में आया, जैसे कि सुन्नत में आया और बिना उसमें कोई तहरीफ किए, बिना तावील, बिना तमसील, बिना तशबीह, बिना तातील। ये यानी कि अल्लाह के जो नेम्स एंड एट्रिब्यूट्स है एग्ज़ैक्टली वैसे ही हम मानते हैं उसको, उसमें कोई हम डिस्टॉर्शन नहीं करते हैं। बिना उसको ये नहीं दिमाग से तावील देते हैं कि नहीं, नहीं इसका मतलब ये है, जैसे अल्लाह ने अपना हैंड का ज़िक्र नहीं इसका मतलब ये पावर है, ये सब नहीं करते हैं। ना तो हम तमसील करते हैं यानी कि अल्लाह ताला का जो एट्रिब्यूट है वो इंसान की तरह है, ये बिल्कुल नहीं कहते या तो क्रिएशन की तरह है। ना तो हम रिज़ेम्बलेंस किसी का देते हैं, ना तो हम डिनाई करते हैं। सेकंड पॉइंट, हम कंपेनियंस को यानी सहाबा किराम को सबको सबसे मोहब्बत करते हैं और उनसे नफ़रत करते हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं। वी बिलीव अगर हम ये बिल्कुल यकीन करते हैं कि उन टू स्पीक इल ऑफ देम इज़ टू स्पीक इल ऑफ द रिलिजन, ठीक है? बिकॉज़ दे आर द वन्स यानी अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप पूरे दीन इस्लाम पे असल में चोट कर रहे हैं क्योंकि दे आर द वन्स हू कन्वेड इट टू अस एंड वी लव द फैमिली। हम जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को पूरी तरीके से लव करते हैं। जिस तरीके से जितना लव कहा गया उतना ही करते हैं, गुलू नहीं करते हैं उसमें, एक्ज़ैजरेशन नहीं करते हैं। थर्ड है पॉइंट है हम जो है पीपल ऑफ हदीस यानी जो हदीस यानी कि कुरान है, सुन्नत है, इसको इसको जो लोग को इनकी दावत को आगे फैलाने वाले जो लोग हैं और जितने भी सलफ़ हमारी उम्मा के गुज़रे, इनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये लोग सही दावत फैलाने वाले हैं। उसके बाद से जो इल्मुल कलाम यानी जो इस तरह की फ़िलॉसफ़ी में जो पढ़ने वाले लोग, उनको हम डिस्पाइज़ करते हैं, उनको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। वी व्यू यानी कि जो उम्मा में सबसे बड़ा डिवीज़न का जो नतीजा है ना, यही यही इल्मुल कलाम के आने की वजह से है। क्योंकि इस बुक में भी हमने डिस्कस किया है कि जो जो उस वक़्त के जो रूलर्स भी थे ना, जब ये जो खिलाफत जो जो मामून से पहले के जितने रूलर थे, किसी में कभी भी इन चीज़ों पे डिस्कस वो नहीं हुआ कि मतलब अल्लाह के एट्रिब्यूट्स को डिनाई करना, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। हमेशा उन लोग एक बात पे थे। उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम हुई जब फ़िलॉसफ़ी शामिल हुई। फिर फ़िफ़्थ में क्या है, वी डू नॉट एक्सेप्ट हम कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ फ़िक़्ह या बुक्स ऑफ तफ़सीर में, फ्रॉम द एंशिएंट स्टोरीज़, नॉट फ्रॉम द सीरा और द प्रॉफिट एक्सेप्ट यानी कि जब तक कि वो चीज़ कन्फर्म नहीं हो जाए, जब तक उसकी सनद जब उसकी उसकी साबित नहीं हो जाए कि ये अल्लाह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वी डू नॉट मीन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिजेक्ट करते हैं बल्कि नॉट डू वी क्लेम दैट वी आर नॉट इन नीड ऑफ देम। हम ये कहते हैं रादर वी बेनिफिट फ्रॉम द डिस्कवरीज ऑफ स्कॉलर्स एंड द ज्यूरिस्ट एंड अदर देन देम। हाउएवर वी डू नॉट एक्सेप्ट अ रूलिंग एक्सेप्ट विद एन ऑथेंटिक प्रूफ। ठीक, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक पॉइंट। सिक्स्थ क्या है कि
ہم اپنی کتابوں میں، اپنے لیسن میں، اپنے سرمنس میں، اپنے خطبے میں ایسی کوئی چیز نہیں کوٹ کرتے یا لکھتے ہیں صرف سوائے قرآن کے یا تو اوتھینٹک اتھارٹیو حدیث کے، اور پھر اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے جو فیبریکیٹڈ حدیث ہیں، اس طرح کی جو فالس اسٹوریز بھی کہ وہ ہم لوگ نہیں کوٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو اہل السنہ والجماعہ والے۔ سیونتھ ہے کہ ہم تکفیر نہیں کرتے ہیں بنا ہر کسی بھی مسلم کی ایکسیپٹ شرک، یعنی کہ جب تک کہ وہ شرک کر دے یا تو اس نماز کو پوری طرح چھوڑ دے یا تو وہ مرتد ہو جائے، اور اللہ سے ہم اس کی ریفیوج ونعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ کی اسپیچ ہے، اٹ از ناٹ کریٹڈ، اوکے۔ امام شافعی کا جو اسٹیٹمنٹ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے وہی تھا کہ میری رولنگ یہ ہے کہ جو فلسفی ڈسکس کرتا ہے اس کو سب سے پہلے گدھے پہ بیٹھایا جائے اور اس کو جو ہے لوگوں کے اس میں جو ہے پھیلایا جائے، اور پھر بتایا جائے، لوگوں کو اناؤنس کیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بک کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فلسفی میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ان کا یہ بھی ہے کہ ان کو مارنے کا بھی انہوں نے حکم دیا تھا۔ 9 پوائنٹ دیکھیں، ہم یہ ہولڈ کرتے ہیں کہ اٹ از obligation، یعنی کہ یہ فرض ہے کہ ہم جو ہیں ایسے گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں جو صحیح عقیدے پہ ہو، جو کتاب و سنت کے عقیدے پہ ہو، جس عقیدے پہ ہمارے سلف الصالحین تھے ان ٹرمس آف کالنگ ٹو اللہ دا گلوریفائڈ، اور پھر یعنی کہ اس دعوت میں جو ایسا گروپ ہے اس کے ساتھ ہم رہیں، اور پھر ایسا گروپ جو سب سے پہلے اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلائے، اور جو شرک کے خلاف بولے، جو بدعات کے خلاف بولے، اور پھر اینڈ ٹو ایڈوائز آل آف دا گروپس دیٹ اپوز دس، یعنی کہ اس چیز کو اگر کوئی گروپ اپوز کرتا ہے اس کو ایڈوائز کرنا۔ سو کوآپریٹنگ اپون رائٹیسنس پائٹی اینڈ میوچل ایڈوائزنگ نیسیسیٹیٹس وارننگ اگینسٹ ایول اینڈ ناٹ کوآپریٹنگ ود دا وکٹ، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہ ہمیں اس امت میں اگر ہمیں جیسے اجماع کرنا ہے، سب کو جمع کرنا ہے، تو ہم فالسوٹ پہ جمع نہیں کریں کہ نہیں سب کے سب ایک ہے، بلکہ ہم یہ کہ جیسے قرآن بھی فرقان ہے، یعنی کہ دا کرائٹیرین، یعنی کہ اسی پہ ہم پرکھیں گے ہر چیز کو۔ مثال کے طور پہ اگر دو لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ 5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ یار اس کا ویٹ جو ہے لیٹ سے 60 کلو، ایک کہتا ہے 70، ایک کہتا ہے نہیں 65 کلو، اس طرح سے سب لوگ وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم آگے کہیں نہیں 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 سب لڑو مت، تم لوگ سب لوگ صحیح ہو، تم سب لوگ صحیح ہو، یار آپس میں جھگڑا ہے، سب اپنا اوپینین رکھو، یہ بات کوئی عقل میں آنے والی ہے نہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہم کرائٹیرین ڈال، ہم ویئنگ مشین رکھیں گے، ویئنگ مشین جو بتائے گی نا وہ ویٹ اس بندے کا ہوگا، ویئنگ مشین رکھیں گے جو ویٹ جس کا کریکٹ ہے، ہم کہیں ہاں تم سے صحیح، تم نے صحیح بتایا۔ تو یہ جو کرائٹیرین ہے نا، اسی طرح سے قرآن و سنت کیا ہے، یہ کرائٹیرین ہے، اسی پہ ہم جج کریں گے لوگوں کو کہ جو حق ہے کون غلط ہے۔ 10 پوائنٹ کیا ہے، وی ڈو ناٹ ڈیم اٹ کریکٹ ٹو ریوولٹ، یعنی کہ ہم جو ایسے رولرس ہیں جو مسلم میں جو نماز قائم کرتے ہوں ان کے خلاف ہم ریوولٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ اس سے صرف اور صرف جو ہے امت مسلمہ میں صرف انتشار پھیلتا ہے، لوگوں میں وہ ہوتا ہے اور صرف پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک کہ اور یہ جو اس کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے، جو یعنی کہ یعنی جن کے پاس اتھارٹی کون ہوتی ہے، جو اسکالرس کو بھی کہا گیا ان کے پاس بھی اتھارٹی ہے، اہل اتھارٹی میں ان کو کہا گیا ہے، اور جو رولرس ہیں تبھی ہم اس چیز پہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریولیوشنس ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے کمیونٹی کو کرپٹ کرتا ہے، جس طریقے سے ہم نے لاسٹ 10 ایئرس میں دیکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے مسلم ریولیوشن ہوئی۔ وہاں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ کاش یہ نہ ہوا ہوتا تو ہم لوگ پچھلے اسٹیج میں زیادہ صحیح تھے، کہ اتنا زیادہ جو ہے بلڈ شیڈ ہوا، اتنے لوگ جیل میں گئے، آج بھی جو ہے مطلب اکانومی کا کیا حال ہے، تو یہ ساری چیزیں مسئلہ ہم دیکھتے ہیں۔ 11th ہے وی ہولڈ دیٹ دس ملٹی پریزنٹ پارٹیز، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عادات میں بھی ہے کہ آج کے زمانے میں جو لوگوں نے ڈفرینٹ پارٹیز بنائی ہوئی نا، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں میں بہت زیادہ کمزوری ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان کی کمزوری کی۔ تو ہم so therefore we set about freeing the minds from the fetters of blind following and the darkness of sectarianism and participate، یعنی کہ اصل دعوت یہ ہے کہ دیکھو تم اپنا دماغ کو جس سے تم ایک پنجرے میں بند کر لیا اس سے نکلو، بلائنڈ فالوئنگ کے پنجرے سے نکلو، اور قرآن سنت کو تم جو ہے دلیل پہ جاؤ، صحیح چیز پہ جاؤ، تاکہ کیونکہ پوری امت جو ہے اس قرآن سنت صحیح حدیث پہ اکٹھا ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ نہیں بات کسی شخص پہ اکٹھا ہو یا کسی ایسی عقیدے پہ اکٹھا ہو تو کوئی نہیں اکٹھا ہوگا۔ 12 پوائنٹ یہ ہے کہ وی ریسٹرکٹ، ہم جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بک آف اللہ، سنن آف دا میسنجر اینڈ ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف سلف الصالحین، یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اسی طرح ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں یہاں تک، یعنی کہ اس پہ جاتے ہیں، پھر ہم کسی ایک پرٹیکولر انڈیویجول کی بلائنڈ فالو نہیں کرتے، یعنی کہ ہم کسی ایک کو نہیں پکڑ کے وہ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اجماعی کیونکہ جو امت ہے نا، یہ کبھی بھی پوری امت نا فالس ہوڈ پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے، ریدر وی ٹیک دا ٹروتھ فرام ویئر ایور اٹ کمس، یعنی کہ جہاں سے بھی حق آتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اینڈ وی نو دیٹ دیر آر دوز ہو کلیم سلفیہ، یعنی کہ کچھ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں وی آر دا فالو آف دا سلف الصالحین، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو مینرس ہیں، ان کے وہ ہیں بہت ہی زیادہ مطلب کرپٹ ہیں وہ، اور پھر اپنی ہی جیسے صحیح جیسے اسکالرس جو صحیح دعوت دے رہے ہیں ان کے خلاف بولنا، ان کو سلام نہیں کرنا، یہ کرنا، بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو
تو ان سے بھی ہم لوگ مطلب وہ کرتے ہیں، مطلب ان سے اپنے آپ کو بری رکھتے ہیں کہ نہیں ایسے لوگوں کو ہم نہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ 13 ہے وی بلیو ان کلٹیویٹنگ دی ینگ جنریشن اباؤٹ دس اسلام، یعنی کہ ہم اس میں یقین کرتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو اس پہ کلٹیویٹ کیا جائے، کیونکہ ینگ جنریشن نا، کیونکہ پتہ ہے اگر ہم اپنی بات کریں نا، ایک پرسنل ایکسپیرینس ہم بتا رہے ہیں سب کے لیے کہ جو میری جو شروعات ہوئی تو مطلب جہاں سے ہم نے جب پہلے تو ایک دم دین میں نہیں تھے، 2009-10 کی بات ہے، پھر دین میں آنا شروع ہوا، یعنی کہ بس نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں کی جو محلے کی جو جیسے جو وہی تبلیغی جماعت کا وہ تھا، تو انہیں کے ساتھ رہنا، ان سے مطلب جو بھی ہے سیکھنے کو تو ملا ہی الحمدللہ۔ لیکن پھر اس کے بعد سے جب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جہاں جس مسجد ہم لوگ نماز پڑھتے تھے اس مسجد میں جاتے تھے تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ اسی مسجد کے بیچ میں ایک مزار تھی، اس مزار کی پہلی بات تو جہاں مزار ہوتی ہے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن نماز ہم لوگ کئی سال اسی میں پڑھا گیا، اللہ معاف کرے اس چیز کے لیے۔ اس کے بعد سے ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر عرس ہوتا تھا، وہاں پر جو ہے ہر تھرسڈے کو چادر چڑھانے کے لیے سارے غیر مسلم سب جو بھی نیم سے ایک مسلم آتے تھے، وہاں مرغا چڑھایا جاتا تھا، اگربتی جلائی جاتی تھی، ہم لوگ وہیں پہ بغل میں بیٹھ کے ساری باتیں کرتے تھے، لیکن کبھی بھی منکر کو روکتے نہیں تھے یا کسی کو سمجھاتے نہیں تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہم لوگ کی، اس میں رہنے کی مائنڈ سیٹ بن گیا کہ نہیں یہ لوگ جو کرنے تو مطلب ہم لوگ بس لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں، بس اتنا ہی کریں۔ تو اس کے بعد سے پھر کیا ہوا کہ میرا جب وہاں سے پھر ہم نکلے اور پھر الحمدللہ جب دلی گئے تو وہاں جا کے تھوڑی عقل کھلی کہ نہیں یہ ساری چیزیں ہیں، اور چیزوں کو پڑھا، پھر سمجھ میں آیا، کیونکہ وہاں پر جب انسان جب اپنے ماحول سے نکلتا ہے تو سمجھ میں آتی چیزیں۔ اس کے بعد سے پھر وہاں کیا ہوا کہ وہاں پہ بھی بہت سارے گروپس ایکٹیو تھے، کوئی جیسے حزب التحریر ہے وہ بلا رہا ہے کہ نہیں ہم خلافت قائم کرنی، کوئی یہ گروپ ہے، کوئی الگ الگ گروپ جو ہیں سب لوگ اس کے اب انسان جو ہے جب انسان کی عقل نہیں وہ رہے گی تو انسان کسی کے ساتھ بھی انفلوئنس ہو کے چلا جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہاں پر بھی مطلب بہت میرا دماغ ایسا رہا کہ مطلب کبھی وہ نہیں مطلب جیسے ایک دم ادھر ادھر، لیکن پھر ہم نے ایک بار حق میں صحیح میں اللہ سے دعا کی، کیونکہ اللہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کی ہے اس چیز کے اوپر کہ کبھی ہمیں کنفیوژن لگی ہے نا کہ کون سا سیٹ صحیح ہے کون سا اسکالر صحیح ہے، تو ہم نے بس دل سے دعا کی اللہ جو بھی صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور سے اس کو حق کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے صحیح میں دعا کی اللہ یہ جو بندہ ہے نا اس کو ہم صحیح میں ہیٹ کرتے ہیں دل سے، مطلب جیسے مثال دوست ہم نے دعا کی تھی نصیحت سیشن کی دعا مین کے لیے، ہیٹ کا مطلب جیسے کہ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو جسٹ ہی از اے بوٹ لیکر اور سم تھنگ لائک دس، یعنی کہ تو بس وہ اس طرح کی باتیں تھی دماغ میں۔ تو پھر ہم نے کہا اللہ اگر یہ حقیقت میں ہے تو پلیز ہمیں مطلب اس کے لیے دل میں محبت وغیرہ جو مجھے جو سچ ہے وہ ہمیں سچ دکھا دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دل کھلا۔ اس کے بعد سے پھر کیا ہوا اس کے بعد یہ ایک اور فتنہ جو نکلا انجینئر محمد علی مرزا، اس کو بھی ہم خوب سننے لگے، بہت زیادہ اس کو فالو کرنے لگے، ایک دم مطلب ایسے ایک دم بلائنڈ فالوئنگ کے تک لوگوں سے بحث بھی ہوتی تھی میری۔ ہم نے کہا یار وہ بھی تو کوٹ کر رہا ہے اوتھینٹک حدیث کو کوٹ کر رہا ہے، اوتھینٹک قرآن کوٹ کر رہا ہے، تو کیوں نہیں ہم اس کی بات مانیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو اس کے بعد سے پھر جو ہے سنتے سنتے ہوا یہ کہ اللہ سے پھر دعا کی اس کے لیے کہ اللہ اگر یہ ہے تو الحمدللہ نے پھر میری آنکھیں کھولی۔ اس کے بعد سے اب اللہ کے فضل سے اب چیز پہ آ گئے ہیں، اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب جو چیزیں سامنے ہیں اب بہت ہمیں کلیئر ایک نا کلیئر پاس مل گیا ہے یار، جو بھی بندہ کہہ رہا ہے بس اس کو دیکھو کہ جو ہے اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور پھر اسکالرس کے پاس صحیح میں بیٹھو، ان سے پوچھو کہ اگر ٹھیک ہے اگر یہ کسی نے ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو ملتا ہے کہ نہیں اس نے آج کے زمانے کے خلاف کہا تو ان سے بیٹھے آپ اس کے خلاف کیوں کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ایسے کیوں بات ہے، آپ ہمیں انڈرسٹینڈ، کیونکہ ایک اسکالر ہوتا ہے کئی مطلب ڈیکیٹس لگا دیتا ہے اپنی پڑھنے میں، وہ اس کے پاس صرف ٹیکسٹ نہیں ہوتا، اس کے پاس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کریکٹ اسکالر کے پاس جائیں بیٹھیں اور ان سے بات کریں، تب انشاءاللہ وہ زیادہ چیز صحیح ہوگی۔ تو یہ لکھا ہوا کہ ہم کلٹیویٹ کریں اس ینگ جنریشن کو ایک پیوریفائڈ اسلامک نالج پہ، تاکہ ان کے پاس کسی طرح کا انفلوئنس نہ ہے جو ڈسبلیونگ ویسٹرن ایجوکیشن ہے، جو ہمارے جو ایجوکیشن میں صرف اور صرف یہی چیز شامل ہے کہ جیسے کہ سائنسی کتابوں میں جیسے ڈارون تھیوری ہے یہ وہ ہے، یعنی کہ اس سے ہم ہٹا کے ان کو صحیح عقیدہ ان کو سکھائیں، اور پھر جب ان کا اس پہ جب عقیدہ ان کا صحیح ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی جب وہ چیزوں کو پڑھیں گے تو اس کو ایسے لینس سے دیکھیں گے کہ نہیں یہ مطلب جیسے مثال طور پہ بایولوجی پڑھیں گے تو وہ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی کتنی بہترین چیز ہے، لیکن وہ اگر اس سے نہیں ہو رہے گے تو ہمیشہ کہیں گے ہاں ایوری تھنگ جسٹ ہیپن بائی اٹ سیلف، یہ کہیں گے وہ، اس سے ہمیں ان سے نکالنا ہے۔ 14 پوائنٹ یہ لکھا ہوا کہ وی بلیو that politics is a part of the religion، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ politics and religion are separate وہ بالکل بہت بڑی غلط بات بول رہے ہیں۔ and those who try to separate the religion from politics are only attempting to destroy the religion and to spread chaos۔ یہ تو سیکولرزم کا وہ ہے، ایک دم سیکولرزم کا وہ ہے کہ نہیں ریلیجن الگ ہے پالیٹکس الگ ہے، نہیں، اسلام میں پالیٹکس اور ریلیجن ایک دم سیم ہے۔ اسلام جو ہے ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے کیا کہ جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ ایک چرس پینے والے کو ایک رکشہ چلا یہ جو برے لوگوں کا بھی، اور ایک پروفیسر ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کا بھی سیم رائٹ آف ووٹ رہتا ہے، یعنی کہ اس کے ایک ووٹ اس کا ہی ایک ووٹ فیصلہ کر سکتا ہے کون پریزیڈنٹ ہوگا، کون پرائم منسٹر ہوگا، کون ایم ایل اے ہوگا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جو شورا کونسل ہوگی اس میں سب سے بہترین برائٹسٹ مائنڈ ہوں گے، وہ جو سلیکٹ کریں گے جس کو وہ جائے گا، اور وہ بالکل اکاؤنٹیبل ہوگا لوگوں کے اس کے اوپر۔ یہ ہے
اس چیز میں اسلام بلیو کرتا ہے، اوکے؟ اب کیوں؟ تاکہ وہ عمل کرے۔ پھر 15 پوائنٹ یہ ہے کہ وی بلیو دیٹ دیر ول بی نو آنر اور وکٹری فار دا مسلم، یعنی کہ مسلمان کی عزت اور جو ہے وکٹری تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ صحیح طریقے سے بک آف اللہ اینڈ ٹو دا سنہ آف دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب تک نہیں لوٹیں گے تب تک نہیں آئے گی۔ 16 ہے وی اپوز دوز ہو ڈیوائڈ دا ریلیجن انٹو ٹریولٹیز اینڈ امپورٹنٹ ایشوز اینڈ وی نو، یعنی کہ جو ریلیجن کو ایک دم مطلب فروئی مسئلے میں خالی بحثا بحثی میں لگے رہتے ہیں، یہ بہت ڈسٹرکٹیو، اس سے ہم بالکل الگ رہتے ہیں۔ 17 پوائنٹ ہے کہ وی اپوز دوز ہو پٹ ڈاؤن دا نالج سنہ، یعنی کہ ایسے لوگ جو سنہ کا نالج یعنی کہ جو حدیث کا نالج ہے اس سے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ اس سے برات کرتے ہیں، اس پہ نہیں ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ ہم ان لوگوں کا بالکل اپوز کرتے ہیں۔ 18 پڑھنے کا اور دعویٰ اینڈ اور عقیدہ از مور بلیورڈ، یعنی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہماری جو دعوت ہے، ہمیں ہر چیز سے محبت ہے، یعنی کہ ہے نا کہ ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مطلب او کما قال، یعنی کہ تب تک تم مطلب کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اللہ کے نبی مطلب جیسے اسلام سے، اللہ کے نبی اللہ سے اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک تمہیں محبت نہ ہو تب تک تم جو ہے کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر 19 پوائنٹ یہ ہے کہ وی لو دا پریزنٹ اسکالرس آف دا سنہ، اور پھر جو آج کے جیسے اسکالرس ہر دور میں موجود رہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امت اسکالر سے خالی رہے، تو اہل سنہ والجماعہ کے جو اسکالرس ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ ان سے پاس کرتے ہیں تو ان کے لیے ریگریٹ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کوئی بھی فتویٰ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ جس میں دلیل بک آف اللہ سنہ آف دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ تو یہ ہے ہمارے گلمسز، اور یہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ شیخ مقبل ابن ہادی الوادی۔ یہ جو شیخ ہیں یہ یمن کے شیخ ہیں، انہوں نے جو ہے بہت بڑا جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا، جو ان کا بہت کام ہے اہل سنہ والجماعہ کی دعوت کو پھیلانے کا یمن میں، تو بہت مشہور شہر ہیں ان شیخین کا نام شیخ مقبل ابن ہادی الوادی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری بک ختم ہوتی ہے، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ نیکسٹ بک میں ہم نیکسٹ سیشن میں ایک نئی بک ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے۔ اس بک کا جو بیسک جو پریمائز ہے وہ پھر ہمارا کلمہ ہے کہ ہم کلمے کو کس طریقے سے پڑھیں اور سمجھیں، اور ہم ہماری کلمے کو جو اپوز کرنے والی چیزیں اس سے کیسے دور رہیں۔ تو بیسکلی یہاں تک ہے انشاءاللہ۔ اگر کسی کا کوشچن کوئی ہے تو بے شک کوشچن کر سکتے ہو، نہیں تو ہم یہاں پر سیشن اینڈ کر دیتے ہیں۔ اوکے، لگ رہا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں سیشن کو۔ السلام علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔